الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں، چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے۔ جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے۔ پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں گے۔ آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں گے۔ کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے۔ تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے۔ تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے۔ اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں، چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں۔ کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے، سارا دن دور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے، یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں، دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، پزل بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوارا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے دنیا سنواری۔ کیسے؟ اطمینان۔
اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے مال و دولت کی اتنے ڈھیر عطا کیے تھے. انس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا. اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا. اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی. بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا روزینہ متعین تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے. بچہ رو رہا ہے. پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے، تو میں کوشش کر رہی ہوں. عمر رضی اللہ عنہ آئے، بہت روئے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی، قرات کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، اتنا رو رہے تھے. ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا. نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے، عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی. مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوں گے میری وجہ سے. پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے، جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا. آج سے 1400 سال پہلے ہے. تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اس کوشش میں لگتا ہے، دنیا اس کا سایہ ہے. اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں، الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی. مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں. قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو. تو دو باتیں ہیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے، مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں، ہر ایک اس کوشش میں ہے. جب امام ابو یوسف رحمت اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا، دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا. دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا. پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا رومال، ایک نے بھی جوتا ڈالا دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا. ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا دوسرے نے دوسری طرف سے، کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے. حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں، ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے نے بھی پکڑا. ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی. بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. جو آخرت سنوارتا ہے
اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے. تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار لیتے ہیں. چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا. وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں. اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں. تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں. تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا. ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں. تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، سمجھ نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے. انسان حیران ہوتا ہے اور یہ ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے. اس کے پیچھے بھی راز ہے. کیوں کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا، مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے تم اس کی بات مت ماننا. اپنے مخالفت کرتے تھے. ایک وہ وقت بھی تھا. پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے. مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ 10 سال کے ہی عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر دی. ہندا نے کہا جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی، آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا. یہ ریفلیکشن ہوتی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں. اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا. وہ جی کیا کریں بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے. کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے. فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے آزما کے دیکھا
یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی، یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی، یا میرے نوکروں نے، غلاموں نے، انہوں نے میری نافرمانی کی، یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی۔ یہ ہے عدل کا بدلہ۔ اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے۔ اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار دے، سب کے دلوں میں محبت ڈال دے گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ ام المومنین نے مختصر جواب لکھا، فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے۔ اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے۔ تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائے۔ جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ تو اب تک 3 باتیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں، جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ پرائے اپنے بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں۔ تو مخلوق سے تعلق سنوارنے کا یہ ہے سب سے بہترین طریقہ۔ کس کس کے پیچھے بھاگیں گے، کس کس کی منت سماجت کریں گے؟ بہتر نہیں کہ ہم ایک ہی کو منا لیں۔ جس نے اللہ کو منا لیا اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سارا ٹھیک فرما دے گا۔ چوتھی بات کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں۔ دعا سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے دوست بیعت ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں، تو دل میں سچی توبہ کی نیت کر لیجئے۔ ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ نیت کیجئے اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفا
وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیت ہو چکے ہیں. چند معمولات سن لیجئے جو کرنے بہت آسان ہیں مگر ان کا فائدہ اور نفع بہت زیادہ ہے. 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ رب العزت کا دھیان، اور 10-15 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ. اس کا طریقہ یہ کہ نماز پڑھ کے آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے. چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کو منور کرے گا. ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات چند منٹ اسی مراقبے کی مشق فرما لیجئے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. جیسے ظاہر میں یہ بارش برس رہی ہے، تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے اور آج وہ ہمارے دلوں کو دھونا چاہتی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ جس طرح آپ نے ظاہر میں بارش کی رحمت عطا فرمائی، اللہ نور کی رحمت کی بارش بھی عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو بھی دھو دیجئے. اللہ یہ آپ کے بندے اس بارش میں ظاہر میں بھیگتے رہے، پھر بھی بیٹھے رہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آج اٹھنے سے پہلے دلوں کو دھو دیجئے. اللہ میں سنت کا شیدائی بنا دیجئے، سنت کا دیوانہ بنا دیجئے، سنت کا عاشق بنا دیجئے. اللہ سنتوں بھری زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. کریم آقا دور قریب سے جو احباب علماء طلباء تشریف لائے ہیں سب کا چل کے آنا قبول فرما، اور اس کے بدلے سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اے میرے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں. اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، کئی قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ رات کو توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں، رات کو توڑ بیٹھتے ہیں. ہماری باطن کی حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اے اللہ اب دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں. اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے. جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. اللہ ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے. اے کریم بچا لیجئے، اے حنان بچا لیجئے، اے منان بچا لیجئے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی قافلہ لٹ جائے لوگوں کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے، ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے. اللہ ہم نے جو نیک اعمال کیے شیطان نے حسد کی وجہ سے ختم کروا دیے. اے اللہ مختلف اور گناہوں کی وجہ سے ختم کروا دیے. اس نے ہمارے نیک عملوں کو بھی لوٹ لیا. اللہ ہم لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہیں، رحم فرما لیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما
دیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم، ماں اپنے بچے کو نجاست میں لترا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم آقا، ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم نادان ہیں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے، اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجیے۔ اے کریم، ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجیے، رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم، آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اے اللہ ہم برے ہیں، آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ آج تک زندگی میں ہم نے جو سنتوں کا مذاق اڑایا، آج ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں، میرے مولا ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتے، میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ میں سنت کی اتباع عطا کر دیجئے، سنت کی غلامی عطا فرما دیجئے، رب کریم سنت کی محبت عطا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے کریم آقا، آپ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ آپ کے پہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے، جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں دے سکتے تھے، کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ یوسف علیہ السلام قیمت تو پوری نہیں لائے، آپ صدقہ کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ ہم بھی نیکیوں کی قیمت پوری نہیں لائے، اللہ آپ صدقہ کر دیجئے، اللہ صدقہ کر دیجئے، اللہ صدقہ کر دیجئے، اللہ دامن بھر دیجئے، ہم فقیروں کی جھولیاں بھر دیجئے، نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بوجھ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اے اللہ ہمیں بھی آپ کی شان کریمی پہ ناز ہے، اللہ آپ کو بھی اپنے شان کریمی پہ ناز ہے، اللہ آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، آپ بھی یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، بخشے بخشائے ہو، اے اللہ معاف کر دیجئے، آزاد کر دیجئے، ایک نئی زندگی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے کریم مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم قیامت اے اللہ کے حبیب، اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ جو جماعت دین کی محنت کر رہی ہے یا کابر محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ ہم قیامت کے ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، اب قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک آیت
ہمیں اے اللہ تڑپا کے رکھ دیتی ہے. آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا. اے اللہ ڈر لگ جاتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا وہاں بھی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکیں گے. اللہ دوہری محرومی سے بچا دینا, دوہری محرومی سے بچا دینا. بڑے دل کی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا, ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل فرمایا. اللہ اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو قیامت کے دن تو دیدار کروا دینا. ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا, ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کر دینا, ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا. اللہ جنت میں ان کا اللہ جوار عطا فرما دینا. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جتنے بھی پروگرام ہوئے جہاں بھی ہوئے, خدمت والے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے جو بھی کوششیں کی ان پروگراموں کے لیے, انعقاد کے لیے, اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ خدمت کرنے والوں کو آپ اپنا تعلق عطا کر دیجئے, اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے, اپنی بندیوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ علماء کی حفاظت فرمائیے جو دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کے وقت میں, عمر میں, رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے. اور آئندہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع والی زندگی عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے. جو مانگا عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے کریم آقا ہم تو دو بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے. قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت و رسوائی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا دیجئے گا. اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور میرے مولا حالت تو ہماری ایسی ہے 2 کلو کا بوجھ سر پہ اٹھا نہیں سکتے اور گناہوں کا پہاڑوں برابر بوجھ سر پہ اکٹھا کر لیا ہے. اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ان گناہوں کو معاف کر دیجئے, ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے. اللہ آپ کا احسان, آپ ہمارے پروردگار ہیں, ہم نبی علیہ السلام سے راضی, وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں. اے اللہ ہم اسلام سے راضی, آپ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ اس نعمت کو صحیح طرح زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب پر اپنی رحمت فرمائیے. جو ہدایت نہیں پا سکے اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیجئے. امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ خلفشار ختم فرما دیجئے. اے اللہ بدامنی ختم فرما دیجئے. اللہ انسان کو دوسرے انسان کے احترام کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.